السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں انشاءاللہ ایک دعا کے اوپر بات کروں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے مانگتے تھے۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ کس کس کو آتی ہے دعا؟ الحمدللہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہم اور غم، عاجزی اور سستی، بخل اور بزدلی اور قرضداری کے بوجھ سے، اور ظالم لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے۔ تو اس دعا میں 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ ہماری زندگی سے یہ 8 چیزیں نکال دیں۔ ہماری یہ زندگی بہت چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اس پر ایک طویل زمانہ گزرا ہے، پھر اس کے بعد ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی اپنی باری پہ، پھر اس کے بعد پھر موت ہے، موت کے بعد قبر میں جانا ہے، اور قبر کے بعد جب اٹھنا ہے تو حشر کا میدان ہی 50,000 سال کا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو ان سارے فیزز میں آپ دیکھیے کہ وہ زندگی جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ کتنی چھوٹی ہے۔ ہم سے پہلے جو وقت گزرا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک طویل وقت ایسا نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا۔ آج سے 100 سال پہلے ہم کہاں تھے؟ ہمارا کیا ذکر تھا؟ ہمارا کیا نام تھا؟ ہم کون تھے؟ ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اور آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا؟ ہم پھر ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے آنے سے پہلے تھے۔ آنے سے پہلے کا وقت تو ہمیں کچھ یاد نہیں، لیکن جب ایک دفعہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے اور اس کے جسم کو روح مل جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی، اور وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اور ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دے۔ اور اچھا انسان ہونے کے 2 بڑے پہلو ہیں، ایک یہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق رہیں، اور دوسرے یہ کہ ہمارے ساتھ اس پلانٹ کے اوپر جتنی اور کریشن ہے، جتنے بھی کریچرز ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، جو بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہو، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، خود بھی انسان بن کے رہیں اور دوسرے سب کے بھی حقوق کو سمجھیں۔ اگر کوئی شخص اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے بھی ٹھیک ہے اور بندوں سے بھی ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بندوں کی خدمت کرتا ہے، تو اگر اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے تو اگلے جتنے بھی مرحلے ہیں، چاہے وہ قبر ہے، چاہے وہ حشر ہے، چاہے وہ جنت ہے، وہ سارے پھر خوشگوار ہیں۔ تو جتنے بھی یعنی پاسٹ میں اور فیوچر میں جو کچھ بھی آنے والا ہے، اس میں سے سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ٹائم وہ ہے جو اس وقت ہمیں ملا ہے۔ اس کو ہم نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے۔ یہ کمائی کا وقت ہے، یہ کچھ لینے کا وقت ہے، کیونکہ یہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہم یہاں سے لیں گے وہی آگے کام آنے والا ہے۔ وہاں جا کر لوگ پچھتائیں گے اور کہیں گے اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی واپس نہیں بھیجے گا۔ اس لیے ابھی جو ٹائم ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچان کر اس میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا وقت ضائع کرتی، جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہم بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، زندگی کی باقی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، مال و دولت بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو کیوں نہیں کرتے؟ اس میں یہ 8 فیکٹرز ایسے ہیں جو انسان کو بیکار کر دیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الہم، سب سے پہلے ہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو تھی یہ سفر میں بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، کیونکہ
ہر روز انسان کے اوپر ایک نئی حالت ہوتی ہے. آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی ایک الگ سوچ ہوتی ہے, کبھی کوئی فکر طاری ہو جاتی ہے, کبھی کوئی فکر آ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جب پڑھتے تو اس کے ذریعے جتنے بھی پرابلمس ہیں ہمارے, چاہے نفسیاتی ہیں, جسمانی ہیں, باہر کے ہیں, اندر کے ہیں, ان سب کو ایک طرف کر دیتی ہے یہ دعا. سب سے پہلی چیز جس کو ہم کہا گیا ہے, تو ہم کہتے ہیں ان پریشانیوں کو جو فیوچر میں آنے والی ہوتی ہیں, ان کے بارے میں فکر کرنا. میرا کیا ہوگا, میرا بڑھاپا کیسے ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, دنیا کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. ہر وقت اس طرح کی سوچیں پریشان کرتی ہیں انسان کو, اور اس کی وجہ سے انسان جو اپنا پریزنٹ ہے, اس وقت ناؤ, اس کو ہم بھول جاتے ہیں, اور جو کچھ ہمیں ملا اس کو ہم انجوائے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح دوسری چیز ہے حزن. ان دو کے پیئرز ہیں, ہم اور حزن ہے. ہم ہے فیوچر کا, حزن ہے پاسٹ کا. کہ پاسٹ کی سوچیں انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی. فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی, وہ وقت میرے میں بڑا تکلیف کا تھا. بھائی اب چلا گیا وہ وقت, اب کا وقت تو اچھا ہے نا, اب تو انجوائے کر لو. لیکن ہم انہی چیزوں کو سوچ سوچ کے کڑتے رہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی, میرے فلاں نے, میرے اسکول اچھا نہیں تھا, میرے ٹیچرز اچھے نہیں تھے, میرے ساتھ یہ بھی ہوا, میرے ساتھ جو بھی پاسٹ پہ. اور یہ کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر انسان کی کچھ سچویشنز ہوتی ہیں, کچھ ایسی کنڈیشنز گزرتی ہیں اس پر, کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ سب کو ہی زندگی میں اونچ نیچ دیکھنی پڑتی. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اچھی باتوں کو یاد رکھے اور بری باتوں کو بلا دے. اور اگر خود نہیں بھول سکے تو اللہ سے مدد لے کے اللہ تعالیٰ میرے ذہن سے ان کو نکال دے, کیونکہ ان کو سینے سے لگا کے رکھنے کا فائدہ کچھ نہیں. وہ ہمارے لیے ہی ٹارچر ہے, وہ ہمیں ہی تکلیف دیے جا رہی ہیں, اور پھر ہونے والا کچھ بھی نہیں. دیکھیں جو چیز گزر گئی, جو وقت گزر گیا, جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اب وہ واپس تو نہیں لا سکتے. اب تو یہ جو ہو چکا ہے اس کا اب علاج کر لیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس طرح کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے ماضی میں مجھ پہ جو بھی غم گزرے ہیں میں انہیں بھول جاؤں, میں ماضی کے غموں کو بھلا دوں, اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں فیوچر میں آنے والی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پریشان نہ ہوا کروں, سوائے اس کے کہ جو میرا موجودہ وقت ہے میں اس سے اچھی طرح ڈیل کر سکوں. اب اس میں آپ دیکھیے, آج ہی میرے ہسبینڈ صبح نماز کے بعد بیٹھے تو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں کہ لوگ جو مختلف طرح کی پریشانیاں اپنی بتاتے ہیں, تو بتانے لگے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے اپنی وائف کے بارے میں بتایا کہ اس نے 5 دفعہ پولیس کو بلایا ہے اور گھر کا حال جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کیوں بلاتی پولیس کو, اس کو کیا پریشانی, کوئی دکھ غم ہوتا ہے تو انسان کسی سے مدد لیتا ہے. بہرحال قصہ تو بہت لمبا ہے, لیکن جو خلاصہ تھا وہ یہ کہ اس خاتون نے شادی کی پہلی رات سے لے کے اب تک کی ساری باتوں کو ٹپس پر یاد کیا ہوا, اور جس وقت بھی چھوٹی موٹی انبن ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, وہ ڈے 1 سے شروع کر دیتی. آپ نے میرے ساتھ یہ کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا, اور وہ ان چیزوں کو بھول نہیں پا رہی. اور ان کو نہ بھلانے کی وجہ سے نہ بچوں کو انجوائے کر رہی ہے, نہ گھر کو. اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن ان پریشانیوں کی وجہ سے اپنا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے, میاں کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے. تو بہرحال ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے, اللہ تعالیٰ مسئلہ آسان کر دے. لیکن یہ چلے اگر ایک ایکسٹریم کیس ہے تو لو لیول پر ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طرح اپنے پاسٹ کو یاد کر کر کے پریشان رہتا ہے, اور پھر بعض اوقات وہ پریشانی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی انرجی کو, سب کچھ ضائع کر دیتا ہے. یہ کیوں ہوا, کیوں ہوا, کیوں ہوا, ہو گیا, ہونا تھا, تقدیر میں تھا. یہ کہہ لیں تقدیر میں لکھا تھا, یہ کہہ لیں کہ کوئی انسان میرے لیے آزمائش بنا, یہ کہہ لیں کہ میرے سرکمسٹانسز ایسے تھے, لیکن اب تو ختم ہو گئے نا. چلے اگر ابھی تک بھی کنٹینیو کر رہے ہیں تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سچویشن کو مجھ سے دور کر دے. جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے تو انسان کو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز ابھی آئی نہیں وہ ہو سکتا آئی نہ, یعنی جس کے بارے میں وہ خوف زدہ ہے. مثلاً یہ کہ اگر ہم بہت بوڑھے ہو گئے تو پھر ہمیں کون سنبھالے گا, اس ملک میں تو رشتے دار بھی نہیں, فلاں بھی نہیں, اور میں اکیلی ہوں, اور بچے دور چلے گئے, پھر کیا ہوگا.
بچوں کو کچھ ہو گیا پھر کیا ہوگا. اب آپ دیکھیں ہر شخص جو اپنے اپنے لیول پر نا کوئی نہ کوئی پریشانی اس طرح کی پالے میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کا دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی ہوتی. مثال کے طور پر جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو ہر وقت یہی فکر کھا رہی ہے میری شادی نہیں ہوئی، میری عمر گزرتی جا رہی. جس کی شادی ہو گئی اس کو فکر کھائی جا رہی ہے ابھی تک بچے نہیں ہوئے. جس کے بچے ہو گئے اس کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ یہ بچوں کا کیا ہوگا، یہ صحیح پڑھیں گے یا نہیں، اچھے بچے بن کے نکلیں گے یا نہیں، اور پھر ان کی شادی کب ہوگی. ذرا بچے جوان ہو جائے تو پھر یہ غم کھایا جاتا ہے کہ ان کی شادی کب ہوگی. اچھا ان کی شادی ہو گئی تو پھر یہ کہ اب ان کے بچے کیوں نہیں ہو رہے. چلے ان کے بچے ہو گئے تو پھر یہ کہ کہیں بیٹی ہے تو بیٹے کا کہیں داماد نہ فوت ہو جائے، بیٹا ہے تو کہیں بہو نہ فوت ہو جائے، کہیں یہ بچے مجھے نہ سنبھالنے پڑ جائیں، کہیں ان کا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو. یعنی شیطان انسان کو مختلف چیزوں میں اس طرح آکیوپائڈ رکھتا ہے، اس طرح پریشان رکھتا ہے کہ اس کو کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا. یاد رکھیے قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو منع کرتے ہیں کہ غم نہیں کرو. جنگ احد میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، ایک دو نہیں 70 پیپل شہید ہوئے تھے، 70 لوگ شہید ہوئے تھے. مدینہ میں گھر گھر کے اندر یعنی ایک طرح سے صف ماتم بچ گئی تھی کہ ہر کوئی اداس تھا، پریشان تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، استسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اور وہ وقت بھی یاد کر لو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، یعنی ہر شخص افراتفری میں تھا، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا. پھر اللہ نے تمہیں رنج پہ رنج دی، یعنی ایک کے بعد ایک مشکل آئی تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. یعنی اتنا غم دیا تاکہ غم کرنا بھول لو. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے نا، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ چھوٹی چیزیں ساری بھول جاتی ہیں، اور جو بڑی آتی ہے انسان کو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی بڑی کوئی آ سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مثلاً ایک شخص ہے اس کے سر میں درد ہے اور وہ اسی میں پریشان ہے، ہائے میرے سر میں درد ہے، جو ملتا ہے جس کو فون کرتے جس کا مطلب میرے سر میں درد ہے، سر میں درد ہے، ہر ایک کو ہم یہی بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس پریشانی میں کچھ کھا لو، نہیں میرے سر میں درد ہے، اچھا سو جاؤ، نہیں میرے سر میں درد. آج وہ سر درد لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک کوئی چور گھر میں گھس آتا ہے، سر درد کہاں جاتا ہے، سر درد تو بھاگ ہی جاتا ہے کہیں. تو ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جن کو پریشانی بنا کے رکھتے ہیں وہ بڑی پریشانی آنے پہ ختم ہو جاتی ہیں. تو چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی ہو اس کو گلے سے نہیں لگا کے رکھنا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سب نے اسٹوری سنی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ام موسیٰ کو کہا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ڈر لگے کہ یہ قتل کر دیا جائے گا تو اس کو تم دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور غم نہیں کرنا. بچے کو دریا میں ڈال دینا اور غم نہیں کرنا. سبحان اللہ، ماں کے لیے اس سے بڑا کیا غم ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ، اور وہ بھی دودھ پینے والا بچہ، اس سے دور کر دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے دودھ پیتے ہیں نا تو اگر ماں کہیں شاپنگ پہ چلی گئی تھوڑی دیر یا کوئی تو ایک دم وہاں ہی اداسی ہونے لگتی، نہیں میرا بچہ گھر پہ ہے، مجھے اس کو فیڈ کرنا ہے، اس کو فیڈ کرنا ہے. تو انسان کے اپنے جسم کے اندر ایک ایسی لہریں دوڑنے لگتی کہ وہ بچے کی جدائی بھاری ہونے لگتی. تو کہاں یہ کہ دریا کی موجوں کے نظر کر دو، اللہ اس کا وارث ہے، لیکن غم نہیں کرنا. اب یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ نہیں فکر نہیں کرنا، ہم اس کو واپس لائیں گے. اس وقت کا انتظار کرنا جب وہ تمہارے پاس آئے گا، اور ہم اس کو رسول بنائیں گے. فیوچر کی خوشخبری بھی دے دی. پھر اسی طرح انبیاء اپنے ساتھیوں کو بھی غم سے روکتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، جب دشمن بالکل قریب پہنچ گئے تھے، حضرت ابو بکر بہت گھبرا گئے تھے، تو آپ نے کیا کہا ان سے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم فکر نہیں کرو. تو بات یہ ہے کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے، اتنی لو ہے کہ اس کے ساتھ ایسی محبت ہونی نہیں چاہیے کہ یہ ہمارے لیے غموں کا سبب بن جائے کہ ہم اس کی باتوں پر غم مناتے رہیں اور پریشان رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا اور وہی اس کا ٹارگٹ بن جائے، اس کا گول بن جائے، اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں.
یعنی جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے فکر لے آتے ہیں اور اس کے معاملات اس پہ بکھیر دیتے ہیں، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہوتا ہے. اور جس شخص کا مقصد آخرت ہوتا ہے اور اس کی حرص بھی آخرت ہوتی ہے کہ مجھے وہاں جنتوں میں اعلیٰ گھر ملے، اور وہی اس کا گول ہوتا ہے اور اسی کی وہ نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دے کے ایک اطمینان، بے نیازی آ جاتی ہے، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. یاد رکھیے کہ جو شخص آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دنیا کی بھی اصلاح کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو ایک بڑا غم لگ جاتا ہے نا کہ آگے کیا ہوگا، تو پھر دنیا کی پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی تو بہت ہی تھوڑی سی ہے، اس کے تو غم بھی چھوٹے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی نہیں کیا اس دنیا میں، اللہ کی عبادت نہیں کی اس دنیا میں، اور جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ نہیں کیا اور چلے گئے، کل کو اس کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ اگر وہاں پکڑ ہو گئی تو پھر کیسے چھوٹیں گے؟ تو اس کی فکر اور اس کا غم اگر انسان کو ہو جائے تو پھر وہ ساری چیزوں کو کہتا ہے ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں، جانے دو، اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، کیونکہ مجھے اپنا وہ گول اچیو کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، کوئی ہم کوئی غم کسی بھی طرح. پھر یہ ہے کہ دنیا کے غموں کو دور کرنے کے لیے ایک اور نسخہ ہے تقدیر پر ایمان لانا. قرآن مجید میں آتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں صرف وہ مصیبت آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے. اور اللہ نے کیوں لکھی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی. بعض اوقات تکلیفوں کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ انسان کے لیے حیران کن ہوتی ہے. ہمیں اپنی زندگی کا تو چونکہ فیوچر پتا نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اور آج یہ جس پرابلم میں آج میں ہوں اس سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم جو پہلے گزر چکے ہیں لوگ، ان کے حالات سے سبق سیکھ سکتے ہیں. مثلا یوسف علیہ السلام، ان کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آتی، وہ کیوں کنویں میں پھینکے جاتے ہیں؟ تاکہ وہاں سے قافلے والے ان کو نکالیں. قافلے والے کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ ان کو مصر میں جا کے بیچ کے پیسے کمائیں. مصر میں خریدنے والا کیوں خریدتا ہے ان کو عزیز مصر؟ تاکہ وہ ان کو اپنا بیٹا بنا لے، اور وہ پھر ان کو اپنے گھر میں رکھتا ہے. اور گھر میں ان کو جو مسئلہ پیش آتا ہے، وہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ تاکہ وہاں سے نکل کے وہ جیل میں جائیں. وہ جیل میں کیوں گئے؟ تاکہ وہاں سے نکل کر جو بادشاہ بن جائیں. اگر یوسف علیہ السلام کنعان کے گاؤں میں رہتے تو مصر کے حاکم نہیں بن سکتے تھے. لیکن کیا یعقوب علیہ السلام ان کو مصر میں جا کے کہیں کسی کے گھر چھوڑ سکتے تھے؟ اچھا یہ میرا بچہ رکھ لو، اور اس نے چونکہ کل یہاں حکومت کرنی ہے تو اس لیے تم لوگ اس کو پال لو. تو میرا یہ بچہ جو ہے، اس کو چونکہ خواب آیا ہے کہ سب اس کے آگے سجدہ کریں گے اور اس کے آگے جھکیں گے، تو اس کو تم یہاں رکھ لو اور یہ سب کچھ اس کا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اتنے ایزی وے سے تو نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک مشکل سے گزارا، اور کئی سال تک وہ پرابلم ہے. لیکن آپ کو پتا کہ یوسف علیہ السلام کا ہمیشہ رویہ کیا رہا؟ یوسف علیہ السلام کا ہمیشہ سے رویہ یہ رہا کہ انہوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی، کبھی شکوہ شکایت نہیں کی، کبھی کسی کو بلیم نہیں کیا. بلکہ جب بھائی ان کو ملے بہت سالوں کے بعد، تو انہوں نے جب ان سے کہا کہ تم یوسف ہو، اور یوسف علیہ السلام نے آگے سے بالکل نہیں کہا کہ اچھا تم میرے وہ بھائی ہو. جب انہوں نے ان پہ دوبارہ بھی الزام لگایا تو انہوں نے کچھ نہیں جتایا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی. بس یہ کہا میرے بھائیوں اور میرے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا یا جدائی ڈال دی تھی، اور یہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے. صرف اچھی باتوں کو یاد کیا، کوئی شکایت نہیں بھائیوں سے کی کہ تم نے مجھے کنویں میں کیوں ڈالا اور تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی اور دیکھو میں کتنی مصیبتوں سے گزرا. نہیں، نتھنگ لائک دیٹ. یہ ہوتا ہے ایک نوبل انسان، یہ ہوتا ہے ایک اچھے کیریکٹر کا اور ایک اچھا انسان، ایک اچھے اخلاق والا، ایک اچھے کردار والا، ایک بہادر انسان کہ جو ایسے موقعوں پر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. اور جو ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی بھی چیز کر جائے نا، جب تک ہم اس کو بتا نہیں چکے نا تم نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، تم نے یہ کیوں کیا، اور ایک دفعہ تھوڑی بتاتے ہیں، ہر دفعہ بھی بتائیں گے، ہر دفعہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ شخص اس سے تو ملنا ہی بیکار ہے،
یہ تو جب ملیں گے ایسی ہی بات کرے گا، ٹارچر ہی ہوتا ہے اس سے مل کے، خوشی خوشی جاتے ہیں اور پریشان ہو کے آتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس نے مجھے کسی تکلیف میں ڈالا ہے تو میرے لیے کچھ رکھا ہے، وہ مجھے کچھ بنانا چاہتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نو پین نو گین، جب تک آپ کسی پین سے گزرتے نہیں، کسی اسٹرگل سے گزرتے نہیں، کسی مشکل سے گزرتے نہیں، تو آپ کوئی بڑی چیز نہیں بن سکتے. یعنی کہ سونے کو اگر کمفرٹ زون میں رکھا جائے کہ جہاں پر وہ کسی مائنز میں ہے اور وہ مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ پڑا رہے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہاں سے کون نکال کے خریدے گا. لیکن جب اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس سے مٹی الگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو پگھلا کے اس کا سارا میل نکالا جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں اس کی کیا ویلیو بنتی ہے. تو اسی طرح جس انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے گزارتے ہیں، مشکلات سے گزارتے ہیں، پھر اس کو زندگی میں اگر وہ صبر کر جائے، اگر وہ احسان کی روش اختیار کرے، اگر وہ تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح قوم نے آگ میں ڈالا، اور آگ میں ڈالنے والوں میں باپ بھی شامل تھے. بلکہ باپ نے کہا تھا کہ تم اگر ایسی باتیں کرتے ہو تو میں تمہیں پتھر ماروں گا اور تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، تم میرے گھر میں ہی نہیں رہ سکتے. لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ کتنے محسن تھے. انہوں نے کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَبِّي، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو بخش دے. بہرحال جب انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی، اور وہ ہر موقع پر شکر گزار ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ان کی جتنی خوبیاں آئی ہیں ان میں سے خاص خوبی شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیا. آج آپ دیکھیں چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے جوز ہو، سب کس کو بڑا مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. لیکن یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا، یہ تکلیفوں سے گزرنے کے بعد ملا. تو بعض اوقات ہماری پرسنل لائف میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، بعض اوقات باہر کا ماحول سازگار نہیں ہوتا، لیکن کچھ بھی ہو مومن اگر صبر کرتا ہے، دل میں غم رکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھتا ہے، اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی راہیں آسان کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو جو دیتا رہتا ہے، عطا کا مطلب ہوتا ہے بخشنا، یعنی جو بس دینے والا ہوتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کو لینے کی فکر نہیں ہوتی کہ کسی نے مجھے کیا دیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا دینا ہے، میرے پاس کیا ہے. کوئی اچھے سکلز ہیں، کوئی مال ہے، کوئی علم ہے، کوئی جسم کی انرجی ہے، کسی کو جسمانی خدمت کر کے، کسی کا کوئی کام کر کے میں کہاں سے کسی کو راحت دے سکتا ہوں. واتقا، اور دل میں پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، بہت کچھ کر کے بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. وصدق بالحسنى، اور نیکی کی باتوں کی تصدیق کرتا رہتا ہے، ان کو سچ مانتا ہے. یعنی جو اچھی بات پتہ چلتی ہے اس کے ساتھ بحث نہیں شروع کر دیتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ نیکی کو جو اللہ نے نیکی بتائی اس کو نیکی سمجھ کے کرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسان راستوں کی سہولت دیں گے، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے ہم اس کو آسانی دیں گے. تو جو شخص جب انسان پہ کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے، تو اس کو بیٹھ نہ جائے منانے، اٹھے اور کسی کی خدمت کرے، اٹھے اور کسی کام لگے. جس شخص کے پاس کام ہوتے ہیں، جس شخص کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے، پھر ذہنی پریشانیاں اس کی نکل جاتی ہیں. لیکن جب آپ فارغ زیادہ رہنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو چاروں طرف سے اور کچھ نہیں تو آپ یہ کہیں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ فلاں چیز کیا ہو رہی. لیکن جب آپ بزی ہوتے ہیں تو آپ کو نہ کوئی آوازیں سنائی دیتی اور نہ ہی آپ کو کچھ اور پریشان کرتا ہے. تو پھر تقدیر کی بات ہو رہی تھی کہ تقدیر پر جو ایمان ہوتا ہے اس سے انسان کو سکون ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا، بیٹے جان رکھو، اگر ساری دنیا بھی مل کے تمہیں فائدہ دینا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کے تمہیں نقصان دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی یہ بات اللہ کی بدلی نہیں جا سکتی. اس لیے بے فکر رہو کہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ دے گا. تمہاری قسمت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس سے رجوع کرو، اس سے دعا کرو. پھر اسی طرح انسان کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ جو اس کو پہنچا اس سے ٹلنے والا نہیں تھا، اور جو اس کو نہیں پہنچا، جو نہیں ملا، اس کو ملنے والا نہیں تھا. بات ہی ختم، غم ہی ختم. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ آپ کہیں رشتہ ڈالتے ہیں, رشتہ ہوتا ہے لیکن شادی نہیں ہو پاتی, منگنی ٹوٹ جاتی ہے. تو اب کچھ لوگ تو اس کو انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ لوگ یعنی اپنی جان کھپا بیٹھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. بس وہ وہاں ہونا نہیں تھا, نہیں ہوا, بات ختم ہو گئی, اب اس کے اوپر پریشانی کی کیا ضرورت ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کو بزنس ہوتا ہے, انسان کا بہت دل ہوتا ہے فلاں بزنس مل جائے, سب کچھ ہو جاتا ہے, آخری سٹیپ پہ آ کے سب کچھ کینسل ہو جاتا ہے. اب اس کا غم لے کے بیٹھ گئے, اب میں نے کچھ نہیں اور کرنا, میں تو بہت دیکھ چکی ہوں, پہلے میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے, وہ فلاں جگہ بھی آیا ہوتا, وہ بھی ہوا تھا, کچھ اور باتیں بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے, اپنے آپ کو پریشان کرنا. نہیں, اٹھو, کمر باندھو اور پھر کچھ اور کرو. 10 دفعہ اگر ایک چیز نہیں ہوئی تو 11ویں دفعہ ہو جائے گی. پچھلی چیزوں کا کیوں اپنے گلے میں روک ڈال لیا ہے, کیونکہ اس میں کوئی خیر ہوگی. اگر انسان یہ سوچے کہ اگر کوئی کام نہیں ہوا تو اس میں بھی خیر ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ پہ بھروسہ, توکل ہو جائے گا, اچھا وقت بھی آئے گا اور یہ وقت گزر جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو راہ دکھا دیتا ہے, اس کے دل کو سہارا دے دیتا ہے, اس کے دل کو ایک اچھی سوچ دے دیتا ہے. پھر اسی طرح ایسے موقعوں پر اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, اللہ اچھا ہی کرے گا. اور ہمیشہ انسان کو پازیٹیو بات کرنی چاہیے. آج کی دنیا میں اس کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں کہ جس طرح کی آپ باتیں سوچنے لگتے ہیں نا, جو منہ سے بار بار نکالتے ہیں چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. اگر آپ اچھی سوچ سوچیں گے, پازیٹیو تھنکنگ ہوگی. اگر یہ سوچے کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں, ہائے یہ ٹھنڈی ہوا لگ گئی مجھے, اب لگتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گی, اب بیمار ہو جاؤں گی, اب وہ کیا ہوتا ہے, پڑ جاتا ہے انسان. تو اس طرح کی چیزیں, برے خیال سے نجات پانی چاہیے, برے خیال نہیں سوچنے چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز آئے تو جھڑک دینا چاہیے, مجھے نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, انشاءاللہ خیر ہوگی, میرا اللہ پہ بھروسہ ہے. اور پھر جو انسان اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرتا ہے. اور اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو کہتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر رکھی, تو اللہ تعالیٰ اس کی خیر بھی اس کو دکھا دیتا ہے. پھر اسی طرح ہم و غم پہ ملنے والے اجر پہ نظر رکھنا چاہیے. مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا, اس پر بھی اس کے گناہ جڑتے ہیں اور اس کو نیکیاں ملتی ہیں, اس کو اجر ملتا ہے. اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی فکر ہوتی ہے تو اس سے بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یعنی فزیکل تکلیف, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی زخم لگ گیا, کوئی پھوڑا پھر سے نکل آیا, یا کوئی پریشان کن بات, لوگوں کی باتیں بعض اوقات بادر کرتی ہیں, تو اگر کسی کی بات آپ کو بہت بری لگ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے اجر کا باعث ہو جاتا ہے, اس سے بھی آپ کے گناہ جڑ جاتے ہیں. پھر یہ کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم کوشش کر رہے تو نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی, کہتے اللہ تعالیٰ میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا. مثلاً آپ ہسبینڈ کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں, بچوں کے بارے میں کرتے ہیں, رزق روزی کے بارے میں کرتے ہیں, نئی چیزیں ہو رہی ہیں, مایوس نہیں ہونا کہ اللہ میں نے آپ کے سپرد کر دیا, آپ اس کو ٹھیک کر دیں, میں دعائیں کرتی رہوں گی لیکن کرنا آپ نے. سارے انک علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر آپ کی قدرت ہے, طاقت اور اختیار تو آپ کا, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو جتنا جتنا انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے. سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے, اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا اس کو برکت نہیں ملتی. تقسیم پہ راضی ہم کیسے نہیں ہوتے؟ مثلاً ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے, وہ بھائی کے تو اتنے گھر ہو گئے, بھائی کے پاس تو یہ اور یہ ہو گیا, اور میں کہاں, میری شادی کر دی انہوں نے اور پیچھے ہی جا رہا, جب سے میں آئی ہوں کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی, ایسی باتوں کی پریشانی. کسی سے کمپیئر نہ کریں اپنے آپ کو. ہر شخص کی زندگی میں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ ہمیں نظر نہ آنے والی ایسی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. وہ صرف لا یعلمہ الا اللہ, اللہ کے سوا اس کو کوئی جانتا بھی نہیں. تو انسان ہر حال میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ بات کہی کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو, سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے, یعنی اپنے آپ کو سب سے امیر سمجھو گے. یعنی جو دیا ہے, اگر اس وقت ہماری کوئی بھی فائنینشیل کنڈیشن ہے تو وہ بھی اللہ کی تقسیم ہے, ہماری قسمت میں ایسا ہی تھا تو اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کی زندگی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. اس سے پہلے حضرت ہاجرہ ایک دودھ پیتے بچے کو لے کے وہاں اکیلی تھی. کسی جنگل میں رات گزارنا ایک بچے کے ساتھ کیا آسان. ہمیں اپنے گھروں میں, بند گھروں میں, جہاں ہر طرح کا ہم نے
انتظام کر رکھا ہوتا ہے، وہاں بھی اگر چھوٹی سی کوئی چیز ہو جائے تو ہمارا برا حال ہو جاتا ہے ڈر ڈر کے. کہاں حضرت حاجرہ کے پاس نہ بستر تھا نہ کوئی چٹائی تھی، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں شاید کچھ تھوڑی سی کھجوریں تھے اور پانی تھوڑا سا تھا. دیٹس اٹ، ٹوٹل ڈپینڈنس اپان اللہ سبحانہ وتعالی، پوری کی پوری توکل کی مثال ہے وہ. اور وہ جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو پیچھے گئی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ خاموش رہے، وہ پھر چل پڑے، پھر پیچھے گئی، پھر تیسری دفعہ کہا کیا اللہ نے آپ کو ایسا کہا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا، ہاں اللہ کا حکم ہے. کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. واپس چلی گئی اور بچے کے ساتھ وہاں رہی. پھر آپ کو سب قصہ پتہ ہی کہ کس طرح بچے کو پیاس لگی اور کس طرح پانی نکلا، اور پھر کس طرح بچہ بڑا ہوا، پھر وہ خواب دیکھا، پھر اس کو ذبح کرنے کا حکم ملا، پھر اس کے بعد وہ اور بڑا ہوا، پھر وہ گھر بنا. اور آج آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جو 24/7 سال کے ہر دن اور ہر رات میں اتنی بزی ہو جتنا وہ اللہ کا گھر ہے؟ اور کوئی ایسی جگہ جہاں ایک دفعہ جانے کے بعد کیا پھر جائیں؟ کچھ سال پہلے فرانس جانا ہوا میرا، تو وہاں وہ جو ٹاور ہے وہ سب کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور ہم لوگ بھی وہاں گئے، دیکھا والا سب کچھ. تو میں اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ میں پھر یہاں آنا چاہوں گی، تو میں نے کہا نہیں، ایک دفعہ دیکھ لیا بہت کافی، دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں. لیکن وہیں سے پھر ہم فرانس سے ہی سیدھے عمرے کے لیے گئے، تو وہاں جا کے ایسا دل لگا، جب نکل رہے تھے تو رو رہے تھے اور اللہ سے یہی دعائیں کر رہے تھے یا اللہ پھر جلدی لے کر آنا. تو ایک عورت کی قربانی سے یہ ہوا ہے. یعنی یہ ہم سوچتے نا یہ تو شاید مردوں کا کام ہے، نہیں، یہ عورت کی قربانی سے ہوا ہے کہ کس طرح اس نے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا. میں کبھی کبھی وہاں ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں اگر آج حضرت حاجرہ یہاں اٹھ کے دیکھ تو شاید وہ بے ہوش ہو کے دوبارہ گر پڑے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اکیلی آئی تھی اور میرے لیے پانی بھی نہیں تھا اور کھانا بھی نہیں تھا، اور بچہ اتنا چھوٹا. ایک ہوتا نا بچہ بھی بڑا ہو، چلے بھائی بچے کو بھیجا، کچھ لے کر آؤ، کچھ کہیں سے کھانے کو ڈھونڈ کر لاؤ، کچھ بھی تو نہیں. لیکن اللہ نے زمزم میں ایسا رکھا، ایسی تاثیر رکھی کہ وہ کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا. تو ماں اور بیٹا دونوں پھر صرف اس پانی پہ زندہ رہے. پھر جب وہ بڑے ہوئے پھر شکار کرنے لگے، پھر حالات بدل گئے، پھر وہاں پر اور قبیلہ آ گیا، پھر رونق ہو گئی، اور وہ رونق بڑھتے 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 آج آپ دیکھیں. اور وہاں کا پانی، وہ پانی دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں، جب وہ حاجیوں کو دے رہے ہوتے ہیں نا، واپس آتے ہیں عمرے سے یا حج سے، تو وہاں سے کینز جب ملتے ہیں ہر حاجی کو مل رہے ہوتے ہیں، تو سوچتے ہیں یہ کہاں 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 جائے گا یہ پانی. کوئی پانی ہم اٹھا کے کہیں سے نہیں لے کر آتے، لیکن اللہ نے کیسی برکت دی. لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہتھیلی پہ رکھ کے مل گئی، یہ لو تمہارے لیے زمزم اور یہ تمہارے لیے رونقیں اور صدقہ جاریہ. نہیں، یہ سب بہت تکلیفوں کے بعد ملا. تو جس انسان کی زندگی میں بھی کوئی تکلیف بھی ہو، اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا انعام دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر بڑے درجات ہیں. اور پھر یہ کہ زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکالنی چاہیے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. اور پھر ہر معاملے میں انسان کو گائیڈنس لینی چاہیے کہ اس سچویشن میں مجھے کرنا کیا چاہیے. یعنی اگر کوئی بھی آپ کے زندگی میں پریشانی ہے تو آپ کسی علم والے سے، کسی ٹرسٹ وردی پرسن سے بیٹھ کے اپنے دل کا سارا حال بیان کریں. آپ ساری باتیں بتائیں کہ میرے اندر مجھے یہ فکر آتی ہے، مجھے یہ غم آتا ہے، مجھے یہ پریشانی آتی ہے، تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کرے قرآن و سنت کی روشنی میں. جب وہ قرآن و سنت کی روشنی میں گائیڈنس آپ کو ملے گی، پھر اس کے مطابق آپ عمل بھی کریں. یہ نہیں کہ آپ فتویٰ شاپنگ کریں، کبھی کسی سے پوچھ لیں، کبھی کسی سے، اور جو وہ کچھ بتائے وہ کرے کرائیں کچھ بھی نہ. تو پھر اس طرح مسئلے نہیں حل ہوتے. وہ پھر کوئی نہ کوئی ایڈوائس جو ہے لینے کے بعد کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ تو کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر خوف اور غم نہیں ہوگا. تو غم کا علاج بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے حال بتائے، بیٹھ کے نا اکیلے میں اللہ سے باتیں کیا کرے. اور جیسے یعقوب علیہ السلام تھے، وہ یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے. جب وہ کھو گئے تو پھر وہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. پھر یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ دل جو ہے اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. بہت سے لوگ پریشانی میں نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. کیا اس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ اس طرح تو مسئلہ کئی گنا بڑھ جائے گا. اور پھر یہ کہ اگر موت بھی آ گئی تو آگے جا کے تو اور بڑے مسئلے ہیں. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی شیطان کے اس پندے میں نہیں آنا چاہیے. شیطان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غمگین کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو
اللہ کے رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ پھر تسبیحات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ خوف اور غم کا علاج ہے۔ پھر اپنے فرائض کی پابندی کی جائے، اپنی غلطیوں کو دیکھا جائے کہ کہیں ہم تو نہیں اللہ کو ناراض کر رہے کہ اللہ نے ہم پہ یہ پریشانی بھیج دی ہے۔ پھر نماز سے مدد حاصل کریں، کیونکہ نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یعنی پھر اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ جو ہے یہ خوف اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی یہ فرمایا جو لوگ دن اور رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اپنے پہ بھی کرتے ہیں، گھر والوں پہ بھی کرتے ہیں، غریب مسکین پر بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے بھی کرتے ہیں، انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور ملے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر دین پہ استقامت اختیار کرنا، کاش کا لفظ نہیں بولنا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا، نہیں، تم نہ کرتے یہ کرتے ہو، جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ پھر اچھے کاموں میں مصروف ہو جانا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، یعنی کسی نہ کسی طرح گھر والوں کو، بار والوں کو اپنی ذات سے فائدہ دیتے رہیں۔ سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہے مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، بڑا ہو چھوٹا ہو، کسی کو سلام کریں، کسی کو حق کریں، کسی کو پیار کریں، کسی کو کوئی اچھی بات کریں، کسی کو کچھ کھلا دیں، کسی کی کوئی ایڈوائس دے دیں، اس کو کوئی رستہ بتا دیں، کوئی اچھی بات شیئر کر لیں، چاہے دین کی ہو دنیا کی ہو، جس سے اس کا کام آسان ہو۔ کیونکہ بعض اوقات دنیا کے بھی کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں جن میں بہت سے شارٹ کٹ بھی ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر کینیڈا میں نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، ان کو یہاں کا لائف سٹائل نہیں پتا ہوتا، طریقے نہیں پتا ہوتے رہنے کے، تو ایسے اگر لوگوں کو پتا ہو، کہیں اپنے کچھ آورس والنٹیئر کریں، کہیں کچھ سیکھنے کے لیے جائیں، کہیں کسی کو کچھ سکھا دیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گی۔ کسی کا قرضہ چکانا، کسی کو کھانا کھلانا، اور فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا، اور جو غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، یعنی غصہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا اس نے، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جب تک کوئی کسی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اسے چاہیے کہ وہ کسی اور کی مدد ضرور کرے۔ پھر اللہ سے دعائیں کرنا، اور پھر رنج و غم کی دعائیں بھی ہیں۔ ایک کارڈ ہے، اس کے اوپر رنج و غم کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی رنج ہو، کوئی غم ہو، پریشانی ہو تو وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا، لیکن شرط یہ کہ انسان اس کو پڑھے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک۔ پھر اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا بھی انسان کو نجات دیتی ہے غم سے۔ پھر گھبراہٹ کے وقت کی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون۔ پھر اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پھر اسی طرح اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری اچھی اچھی دعائیں ہیں کہ جن کو انسان پڑھتا رہے۔ یہ استغفار ہے، استغفار کی برکات کی کتاب بھی ہے۔ صرف اگر انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے تو دنیا اور آخرت کی کتنی برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ دوسری 2 چیزیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے عجز اور کسل۔ عجز کہتے ہیں جسم کی بے بسی، انسان اٹھ نہ سکے، انسان کوئی کام نہ کر سکے، بس انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، اس کا اٹھنے کوئی دل نہ چاہے، کسی کام کو کرنے کو دل نہ چاہے، جیسے کوئی ڈپریشن کی کیفیت میں ہوتا ہے نا، تو انسان ہر چیز کو بس
لیٹ گو کر دیتے، جو ہوتا ہوتا رہے، میں نہیں کیئر کرتا، آئی ڈونٹ کیئر. نہیں، اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی. کیونکہ اگر آپ ابھی کیئر نہیں کرتے تو کل کو آپ کو اس سے بڑی مصیبت دیکھنی پڑے گی. یعنی اگر مثلاً کسی چیز کی ایک چھوٹی سی چیز کوئی خراب ہوئی ہے اور اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو بڑھتی 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 بہت بڑی ہو جائے گی. اور کسل کہتے ہیں ارادے کی کمزوری کو، سوچ کی سستی کو. تو یہ دونوں چیزیں بھی جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی سے پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے بے بس نہ کرنا. بعض اوقات انسان کسی انسان کے آگے بے بس ہوتا ہے، اپنی بات نہیں کر سکتا. بعض اوقات انسان اپنے بچوں کے آگے بے بس ہو جاتا ہے کہ بات نہیں مانتے. بعض اوقات آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں کرتا، اس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. یعنی بے بسی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. تو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں کسی کے آگے بے بس نہ کرنا جہاں ہمارا حق ہو اور ہمارا زور ہی نہ چلے. اور پھر یہ کہ ہمارے اندر سستی بھی نہ آئے، کیونکہ یہ جو عجز ہے اور بے بسی ہے یہ انسان کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. انسان نہ عبادت کر سکتا ہے نہ خدمت کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے. ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے عاجز مت ہو. یعنی اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اس میں بھی سستی نہیں کرنی. پھر بعض اوقات انسان اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے کچھ نہیں کروا پاتا. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں. ہاتھ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہاتھ اللہ کا ہے جو سب سے اوپر ہے، ایک ہاتھ دینے والے کا ہے جو اس کے بعد ہے، دینے والا ہاتھ، اور ایک لینے والا ہاتھ ہے. ایک دینے والا اور ایک لینے والا ہے. اور اپنے نفس کے سامنے عاجز مت بنو، یعنی ہمت سے کام لو، دعا مانگنے سے عاجز نہ ہو، اللہ کا ذکر کرنے سے عاجز نہ ہو، قرآن پڑھنے سے عاجز نہ ہو. اگر اسکول پڑھ رہے ہیں یا کوئی کورس کر رہے ہیں، کوئی ایگزام ہے آپ کا یا کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بھی، اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتایا کہ جب بے بسی ہو اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اسی طرح جو سستی ہے کہ انسان چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور وہ پڑی رہتی ہے، اچھا آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، کل 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 پہ ڈالتا رہتا ہے، اور پھر اس ڈیلے کے نتیجے میں بہت بڑی مصیبت سامنے آتی. مثلاً ایگزام سر پہ، اچھا کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، اور جب قریب آتا ہے وقت تو وہ پورا پڑھ ہی نہیں پاتا، پھر انسان فیل کرتا ہے. پھر فیل پہ فیل ہوتا جائے تو آپ دیکھیے نتیجہ کیا ہوتا ہے. جو بچے پڑھتے نہیں پھر ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے، ابن قیم ان 2 چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عجز اور کسل جو ہیں یہ ہر برائی کی چابی ہیں. عقل کی سستی، انسان غور و فکر نہیں کرتا. اللہ کی قدرت دیکھ کر زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، دریا، کھانے کی چیزیں، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو پا کر ان میں غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کو نہیں پہچانتا اور اس کے ذریعے اللہ کی محبت نہیں پاتا. اسی طرح انسان کے آس پاس جو اس کے یعنی کہ مثلا گھر میں گھر کا ہی سامان ہے کہ اچھا مثلا اس چیز کو یہاں رکھوں یا وہاں رکھوں، وہ چیز یہاں ہو یا یہاں ہو، ان چیزوں پہ بھی سوچ بچار کر کے تو ہمیشہ امپروومنٹ کرتے چلے جانا چاہیے. انسان کو ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہنا چاہیے، دین ہو یا دنیا دونوں میں کوشش کر کر کے آگے بڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح نمازوں میں سستی جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اماں کو دکھانے کے لیے پڑھ لی میں نے نماز اور اندر جا کے چکر لگا کے باہر آ گئے. اکثر بچے ایسے کرتے بھی ہیں، پھر بڑے ہو کے سمجھ آتی پھر چھوڑتے پھر توبہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ منافق جو ہیں وہ بڑے ہونے تک یہی کچھ کرتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں کسی مجلس میں جائیں گے سب نماز پڑھیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے. کئی مردوں کو دیکھا وہ سگریٹ اٹھائیں گے باہر نکل جائیں گے، وہ نماز اگر شروع ہو گئی ہے تو وہ اس کمرے سے ہی نکل جائیں گے، تو نماز کی طرف نہیں آتے. اور اگر آئے بھی تو سستی کے مارے، اور اگر پڑھ ہی لیں تو وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، جلدی جلدی 2 چٹ ہوں گے مارے ختم. تو آپ کو پتا ہے کہ منافقت کا انجام کیا ہے. اور خاص طور پر جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ان کا سارا دن پھر سستی میں اور بیکاری میں گزرتا ہے، وہ نحوست کی بات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پہ جب وہ سو جاتا ہے
3 گرے لگاتا ہے. ایک گرہ میں پھونک مارتا بھی رات بڑی لمبی ہے. جب کوئی جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گرہ کھل جاتی ہے. جب وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے. نماز پڑھتا ہے ساری گرہ کھل جاتی ہے اور حشاش بشاش ایکٹیو ہو کے انسان دن کا وقت گزارتا ہے. لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے یعنی اس کا کسی کام کے کرنے کو دل نہیں چاہتا, تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ دن کا آغاز کن چیزوں سے ہو رہا ہے, بگننگ کہاں سے ہو رہی ہے. اسی طرح جمعہ چھوڑنے کے بارے میں عورتوں کے لیے نہیں, یہ مردوں کے لیے ہے. جو شخص سستی کی وجہ سے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑ دے, اللہ اس کے دل میں مہر لگا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. تو سستی کا علاج کرنا چاہیے. نیکی کے کاموں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے کہ اچھے کام کون کون سے جن سے بہت اجر ملتا ہے. فاستبقوا الخیرات, اور اس میں آگے بڑھنا چاہیے, ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے.